الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے اور پھر عشاء کی نماز جو ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایسے ہی ہے جیسے اس نے یہ سارے دن کا جو سفر ہے نا، پورے کا پورا دن جو ہے جنت کے اندر، جنت کی باغ بہاروں کے اندر اس نے بیٹھ کر گزارا ہے۔ آپ کا فرمان ہے جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، تو 7 افراد ایسے ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ وہ کون کون سے 7 افراد ہیں؟ اپنا ایک ہے عادل، امام عادل، حکمران، بادشاہ، حکومت کرنے والے جو عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، وہ ایسے عظیم انسان ہوں گے جن کو کل قیامت والے دن وہ صبح نیزے کے سورج کے عالم میں رب کائنات کی طرف سے ان کو اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا۔ خدا کے سائے میں چلیں گے، ان کو نہ بھوک محسوس ہوگی، نہ پیاس محسوس ہوگی، نہ تنگی محسوس ہوگی، نہ بے چینی محسوس ہوگی۔ وہ 7 افراد ہیں۔ پہلا امام عادل، اور دوسرا وہ نوجوان جو جوانی کے دنوں کے اندر اپنی زندگی اللہ کی بات میں مشغول کر دیتا ہے، اپنا رجوع جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر لگا دیتا ہے۔ کہن در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، جو جوانی کے عالم میں توبہ کرتا ہے تو وہ وہی طریقہ کار اپناتا ہے، وہی عمل کرتا ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے عمل ادا کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، جب کل قیامت کا دن ہوگا وہ ایسا عظیم انسان ہوگا کہ اس کو اللہ رب العزت کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کا مسجد ساتھ بڑا لگاؤ ہے، یعنی مسجد میں جب رہتا ہے تو اس کو سکون رہتا ہے، جب مسجد سے نکل کر جاتا ہے اس دل معلق ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے کہ کب مسجد میں پہنچوں گا، کب مجھے سکون آئے گا۔ یعنی جس کو سکون مسجد میں ہی حاصل ہوتا ہے وہ بھی ایسا عظیم انسان ہے جس کو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کا سایہ نصیب ہوگا۔ ہاں جی، کیونکہ مسجد کے اندر سکون جس کو آتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور مسجد میں جو بے چین ہو جائے وہ منافقت کی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن جو ہے مسجد کے اندر ایسے ہی ہے جیسے پانی مچھلی میں ہوتی ہے۔ مچھلی جب تک پانی میں رہتی ہے اس کو سکون آتا ہے، اس کو اطمینان آ جاتا ہے، تو اس کی زندگی ہے وہاں پہ۔ جب اس مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو اس کا سکون برباد، اس کی زندگی برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ جو ایمان والا ہے اس کا سکون مسجد کے اندر ہے۔ اور المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو منافق مسجد میں ہوتا ہے اس کی مثال جیسے پرندہ جو ہے اس کو پنجرے میں بند کر دیا جائے۔ جب تک پرندہ پنجرے میں بند رہتا ہے بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، بڑی آوازاری کا اظہار کرتا ہے، اور جب اس کو آزاد کر دی جائے بڑا سکون آ جاتا ہے اس کو۔ تو مسجد کے اندر جس کو سکون آئے گا اللہ کا کل قیامت والے دن اس کو سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اور چوتھا وہ انسان جو کسی عورت کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس سے اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، وہ بھی ایسا عظیم انسان ہوگا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ جو شخص کسی عورت کو حسینہ جمیلہ اس کو دعوت دیتی برائی کی، اسے منہ پھیر لیتا ہے اس گناہ سے، وہی بڑا عظیم انسان ہے جس کو خدا کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اور 5واں وہ شخص ہے جو کسی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے نا تو اللہ کی رضا کی خاطر، کس سے اگر راضی ہوتا، سلو کرتا، خدا کی رضا کی خاطر کرتا،
ان کو اپنا ہر کام جو ہے وہ خدا کی رضا کے مطابق کرنے والا ہے، وہ ایک بڑا عظیم انسان ہے، اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہو جائے گا، کیونکہ اس کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بڑا عمل ہے۔ دیکھو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کے اوپر بڑے ہی راضی رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا، ایک جنگ کے موقع کے اوپر ایک مشرک سے بے دین سے حکومت بھیڑ ہو جاتی ہے، گرمیوں کے دن تھے، کبھی وہ آپ پہ قابو ہو جاتا، کبھی آپ اس پہ قابو ہو جاتے، کرتے کرتے جب دوپہر کا وقت ہوا بڑی مشقت سے آپ نے اس کو قابو پا لیا، تلوار نکالی، جب اس کا سر قلم کرنے لگے تو اس نے کیا کیا، اس نے آپ کو چہرے مبارک کے اوپر تھوک دیا۔ جب تھوکا اس نے تو آپ تلوار اس کی گردن رکھ چکے تھے، تلوار پھٹا لیا اور اس کو بس نیچے اتر آتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ حیران اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا خدا کے بندے تو نے بڑی مشکل سے میرے کو قابو پایا، میں تو تھوکا، میں یہ کہا سوچا تھا یہ اور میرا غصہ ہو کر اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ناراض ہو جائے گا میرے اوپر، لیکن تو نے مجھے چھوڑ دیا، معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خدا کے بندے میری تیری کون سی ذاتی لڑائی ہے؟ میری تو لڑائی جو ہے نا وہ خدا کی رضا کے لیے، دین کے لیے ہے۔ جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرا نفس جو تھا نا اس کی شراکت اس کے اندر ہو گئی تھی، مجھے غصہ آیا، تو میں نے سوچا جو کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اگر میرا نفس میں داخل ہو جائے گا، مجھے غصہ آ گیا، مجھے تکلیف ہوئی، تو جو کام خدا کی رضا کے لیے میں نے سوچا اس علی شیر خدا کی ذات اگر آ جاتے میں کبھی بھی نہیں کروں گا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اتنا متاثر ہوا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ جو کام اللہ کی رضا کی خاطر لوگ کرنے والے ہیں ان کا اتنا بڑا مقام ہے، کل قیامت والے دن ان کو اللہ رب العزت کا اس حشر کے میدان کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور ساتواں وہ انسان ہے جو صدقہ دے گا نا اس انداز سے دے گا کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا، جو دوسرے ہاتھ کو بھی اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور وہ انسان جو اللہ کی یاد کے اندر روتا ہے، گڑ گڑا کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں تخلیق میں بیٹھ کر زاری کرتا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت کا کال قیامت والے دن سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اتنے بڑے انعامات جو ہیں رب کائنات کی طرف سے اللہ کے محبوب کے امتیوں کو ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا امتی جب مسجد کے اندر جائے گا نا، مسجد میں جا کر ایک فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے امتی بھی وہ ایسی ہوگا جیسے انہیں سارا ٹائم جو ہے نا دن کا جنت کے اندر گزار دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرا امتی جو مسجد کے اندر جماعت کا نماز ادا کرے گا، رب کائنات اس کو 25 نمازوں کا ثواب دے گا اور 25 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور 25 جنت کے اندر اس کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب رمضان والے کی پہلی رات آ جائے، آقا دو عالم کا ارشاد ہے، اعلان فرمایا اے لوگوں سن لو، جب رمضان والے کی پہلی رات آ جاتی ہے تو رب کائنات کی طرف سے ایک ندا کرنے والا، ایک ندا دینے والا منادی کرتا ہے کہ اے لوگوں آج شیطان کو بند کر دیا گیا ہے، اے لوگوں جن و ابلیس کو آج بند کر دیا گیا ہے، اے لوگوں آج جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، اے لوگوں آج جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، اے لوگوں جو نیکی کرنے والے ہو ذرا اپنے قدموں کو تیزی سے بڑھاؤ اور جو برائی کرنے والے ہو اپنے قدموں کو روک دو۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو رب کائنات کی طرف سے یہ ایسا اعلان ہوتا ہے ان الافرا بدخول شہر رمضان، اللہ رب العزت کی ذات بڑی خوشی محسوس کرتی ہے، بڑا ہی خوش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتے پوچھتے ہیں الہی خوشی کا معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے فرشتوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے، یہ ایسی برکت والا مہینہ ہے، ایسی رحمت والا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میں شیطان کو بند کر دیتا ہوں، ابلیس بند ہو جاتا ہے، میرے معبود امتی گنہگار جو ہے نا اس مہینے میں میرے دروازے کے اوپر آتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، میری نمازیں پڑھتے ہیں، تراویحیں ادا کرتے ہیں، تو
اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ جو میرے محبوب کا امتی اس مہینے کے اندر سر کو سجدے میں رکھ کر جو کچھ مانگے گا، جو کچھ بھی وہ مانگے گا، میں اس کو ہر وہ اس کی مطلب کی چیز، التجا کی، اس کو پورا کر دوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا۔ میری اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کرو، لائک بھی کرو اور فالو بھی کرو۔